کتنے اور طاہا شیخ بچ جائیں اس لیے آئے ہیں. میرے بیٹے کو کیوں مارا گیا ہے؟ جب تک یہ نکمی پولیس رہے گی تب تک یہ رہے گا. جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ ملک سوسائٹی کا گیٹ ہے. قاتل اس وقت آزاد گھوم رہا ہوگا اور مقتول در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یہاں. یہ جو شہر ہے یہ ایک موت کا کنواں بنتا جا رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے قاتلوں کو چھپایا جا رہا ہے؟ جب پکڑے جائیں تو مجھے ضرور ملوایا جائے. سچل تھانے کے پولیس اہلکار پسٹل لے کر رات کے 4 بجے ایک جگہ پر بیٹھتا ہے. شہر میں 8 ماہ میں 350 لوگ قتل ہوئے اسٹریٹ کرائم میں. اپنے لیے تو میں جیتی ہی نہیں کبھی. اپنی اولاد کے لیے انسان جیتا ہے نا بندہ. یہ ایک سیاسی ادارہ ہے. یہاں ایس ایچ او سے لے کے کانسٹیبل کی سیاسی تقرریاں تعیناتیاں ہوتی. میرا بیٹا بہت فلاحی کاموں میں تھا, بہت اچھا بچہ تھا وہ. طاہا شیخ جو ہے وہ ایک سوشل ورکر بھی تھا, ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھا. وہ لوگوں کی خدمت میں, لوگوں کی مدد کرنے میں جو ہے اس نے اپنی زندگی ساری ڈیڈیکیٹ کی ہوئی تھی. یعنی اس کی اپنی پرسنل لائف کوئی نہیں تھی, وہ ساری لائف جو ہے وہ اس نے لوگوں کی خدمت کی. اور اس کو اس طرح سے نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک اور فیملی کے لیے جو ہے وہ انتہائی ناقابل تلافی نقصان. دیکھیں, جب تک آپ ساری کی ساری جو انرجی ہے, ریاست ہے, طاقت, ریاستی مشینری جو ہے وہ مظلوم لوگوں کے خلاف اور سیاسی حریفوں کے خلاف استعمال کرتے رہیں گے, پولیس کو سیاسی پولیس بنا کر اس کو انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کریں گے, آپ پولیس کے اندر میرٹ کے اوپر بھرتیاں جو ہے وہ ختم کر دیں گے, تو پھر اس طرح کے جو ہے وہ مسائل سے دوچار ہوتا ہے معاشرہ. اس شہر کے اندر 2010 سے ایک منصوبہ چل رہا ہے سندھ حکومت کا CCTV کیمراز کا سیف سٹی پروجیکٹ, جو کہ 10,000 کیمرہ لگنے تھے پورے شہر میں. وہ پروجیکٹ آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا, وہ خواب کراچی شہر کو سیف سٹی. مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ہسٹری کے ناکام ترین, ہسٹری کے ارسپانسبل ترین جو ہے وہ چیف منسٹر ثابت ہوئے. اس وقت ہمارے ساتھ طاہا کی والدہ موجود ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں کیا مطالبات ہیں, اور پھر ابھی AIG صاحب نے جو کانفرنس کی ہے تو اس میں انہوں نے کیا یقین دہانی کرائی ہے. جی, میرے مطالبات یہ CCTV میں کیس دیا جائے, جو فرنسنگ کی جائے, اور مطلب جو میں نے لکھ کے دیے ہیں سارے میرے مطالبات پورے کیے جائیں. میرے بیٹے کو انصاف دیا جائے, لیکن جب پکڑے جائیں تو مجھے ضرور ملوایا جائے. میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے بیٹے کا قصور کیا تھا, میرے بیٹے کو کیوں مارا گیا ہے. آخری دفعہ طاہا سے بات کب ہوئی تھی, کیا بات ہوئی تھی؟ میری کوئی بات نہیں تھی. اسے کہا تھا امی میں ٹھیک ہوں نا. اس نے اپنے ابو کو بھی اس حادثے سے ایک دن پہلے آپ کی اس دن کوئی بات ہوئی طاہا سے, کوئی پریشانی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی, کوئی بھی نہیں تھی. وہ تو اپنے کام میں بہت زیادہ مگن رہتا تھا. وہ کوئی پریشانی کا ذکر نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں ذاتی دشمنی کی, میری کوئی ذاتی دشمنی. میں بات پر یہی بات کہہ رہی ہوں, یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. اس بات پہ مت ایشو بنایا جائے میری ذاتی دشمنی. میں کوئی حادثے کو ذاتی رنگ دے کے حکومت اپنے اوپر اپنے کارناموں پہ پردہ ڈال, ہاں بوجھ اپنا کم کر رہی ہے کہ ذاتی دشمنی کا کہہ دیں گے اور کسی کو بھی پکڑ کے اندر ڈال دیں گے اور جی یہ ذاتی دشمن تھا. ایسا کچھ نہیں ہے بیٹے. میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, اور کسی نے ریکی کی ہے میرے بیٹے کی, اور میرے بیٹے کو مارا گیا ہے نا. میرا بیٹا بہت فلاحی کاموں میں تھا, بہت اچھا بچہ تھا وہ, بہت کوآپریٹیو. آج ایک طاہا گیا ہے, کل کو اور طاہا جائیں گے, کل کو اور ماؤں کے بیٹے جائیں گے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حکومت سے, وفاقی حکومت سے, ان سیکیورٹی فورسز سے, کہ کل ان کے بیٹے بھی جا سکتے ہیں؟ یہ سب بچے میرے بچے ہیں, کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے بچے میرے بچے, میرے طاہا ہیں. میں نہیں چاہتی کسی ماں کا اس طرح سے ہو. مائیں بہت مشکل سے بچے پیدا کرتی ہیں, بڑا کرتی ہیں, انہیں سینچ کے رکھتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ کسی کا بچہ بھی نہ جائے بیٹا, کسی کا بچہ بھی نہ جائے. سب دکھ برداشت ہو سکتے ہیں, اپنی اولاد کا دکھ برداشت ہو سکتا ہے. مائیں اپنا آپ قربان کر دیتی ہیں اپنے بچوں سے. جن کے بچے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہوگا. تو ابھی کیا یقین دہانی کرائی ہے؟ 24 گھنٹے کا بولا ہے کہ ہم آپ کو بریف کر. آپ لوگوں نے سارے ثبوت بھی ان کو دیے, ساری CCTV فوٹیج سب کچھ ہم نے دیا ہے, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کسی بھی حوالے سے. تو FIR کاٹنے میں بھی اتنے دن کیوں لگا ہے؟ وہ FIR کاٹ ہی نہیں رہتے. وہ کہتے نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. لازمی کا اظہار کیا تھا انہوں نے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیس ہوا ہے, یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یہ تو ہم نے جا کے بتایا کہ ہوا ہے اور سب جگہ پتہ چلا ہے. سر اتنے دن ہو گئے, 15 دن تقریباً گزر چکے ہیں, اور اب تک تحقیقات نہیں ہوئی. کیا یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی کمزوری نہیں ہے؟ یہ کمزوری, نااہلی اور جو کچھ کہیں کراچی کے ساتھ ظلم ہے. ایک شہری قتل ہو جاتا اور 15 پہ رپورٹ ہوتا, ایک کھلے عام ایک واقعہ ہوتا, 2 سے 3 دن بعد FIR ہوتی. 16واں دن ہے آج
जबकि इन्होंने हमें जियो फेंसिंग की रिपोर्ट नहीं दी, फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट नहीं दी, सीसीटीवी फुटेजेस की कोई हमें अपडेट नहीं है और कुछ नहीं पता क्या पेशरफ्त है। कातिल इस वक्त आज़ाद घूम रहा होगा और मकतूल दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं यहाँ पे। हम डिमांड करने आए आईजी के पास, वज़ीर आला के पास कि इसकी तहकीकात से हमें बताया जाए क्या पेशरफ्त है और सीटीडी को ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि ये टेररिज्म का वाक़या है, ये टारगेट किलिंग का वाक़या था। शेख एक रीनोन एक्टिविस्ट था, वो एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। 2011 से तहरीक इंसाफ का देरीना साथी था। सर, ये नामालूम अफराद कब तक नामालूम रहेंगे? आखिर कब तक माएँ अपने ऐसे नौजवानों को खोती रहेंगी? नामालूम अफराद तब तक रहेंगे जब तक ये आला ओहदेदार ख़ुद को ला इल्म रखेंगे। मुझे बताएं, ये हक है कराची का सर, आपको लगता है ये लोग लाइल्म हैं इन सब चीज़ों से? जान के हैं। मुझे बताएं ना, हमें क्यों नहीं रिपोर्ट्स दी जा रही? तो मैं तो यही समझूंगा ना कि यही तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उनको। अगर आईजी सिंध, वज़ीर आला सिंध एक कारकुन, एक शहरी के कत्ल पे हमें रिस्पॉन्स नहीं देते तो मैं तो मुलविस समझूंगा ना। और ये सिर्फ ताहा शेख की बात नहीं है, इस शहर में 8 माह में 350 लोग कत्ल हुए स्ट्रीट क्राइम में। ताहा शेख वापस नहीं आएगा हमारे चीखने चिल्लाने से। कितने और ताहा शेख बच जाएं इसलिए आए हैं। 17,000 मोबाइल फ़ोन छीन जाते इस शहर में 8 माह में, 17 लोग नहीं नज़र आए चीखते चिल्लाते एहतजाज करते हुए। बताना होगा कि जिसका जो खोए, जिसका जो रोए इस दफ्तर के बाहर है, ये जिम्मेदार है। देखें, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, आप आज नहीं निकले, कल आपकी बारी है। कराची का हर दूसरा शहरी स्ट्रीट क्राइम या टेररिज्म की नज़र हुआ है ऑलरेडी। इसको 2013 से पहले वाला कराची बनाया जा रहा है और हम इदारों से क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं? इसी शहर को रिजवान अख्तर भी था, इसी शहर में शाहिद हयात वाली पुलिस भी थी इस शहर में। वो दौर भी था कुछ साल पहले के बैरियर्स, जो स्ट्रीट ये बैरियर्स हमने लगाए थे वो हटा फेंक दिए थे, इतना अमन हो गया था। आज क्यों ये धंधनाते फिर रहे क्रिमिनल्स? इस सूबे में 4,500 पुलिस वाले VIPs के नौकर चाकर हैं। यहाँ वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं, बावर्ची बने हुए उनके। और एक आम आदमी के लिए आपको पता है जो रेशो है सिक्योरिटी का, 1500 अफराद के लिए एक पुलिस वाला है सिक्योरिटी के लिए। यहाँ नफरी पूरी नहीं है। थाने में आप जाएं, कोई FIR दर्ज करते हुए डरता, बदसलूकी बदतमीजी की जाती है उनसे। FIR दर्ज ही नहीं होती सर, पे किस बेस पे स्टैट्स भी सामने आ जाते हैं। उनको मोबाइल, जो इनकी गाड़ी होती है उसमें पेट्रोल आपने देना होता है कि जाएं मेरे साथ चले वकुआ पर। मैं सिर्फ ये कहूँ, ये एक प्रोफेशनल इदारा नहीं है, ये एक सियासी इदारा है। यहाँ SHO से लेके कांस्टेबल की सियासी तकर्रुरियाँ तैनातियाँ होती, पैसे चलता, होम मिनिस्ट्री से लेके बिलावल हाउस तक पैसा जाता और अपने मनपसंद थानों पे SHO की तैनाती होती और जितने पैसे वो देता 25-30 लाख रुपए, फिर जब वो आता क्राइम को आज़ाद करके, मंशियात, डकैत, चोरी, बत्ताखोरी, उसको आज़ाद करके वो पैसे रिकवर करता। देखें, ये जो शहर है ये एक मौत का कुआं बनता जा रहा है, ठीक है, और ये एक ऐसा कुआं है कि वी डोंट नो कि अगले दिन मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, कौन है। हमारा एक दोस्त ताहा चला गया और ताहा जैसे कई नौजवान इस शहर में इस मौत के कुएं में गिरते जा रहे हैं। तो सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि ये जो इतने आला बेहतरीन पुलिस वाले जो अपनी चौकीदारी के लिए लगाए हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यही जो लोग हैं ये अगर आवाम के उसमें आए तो इसमें क्या हर्ज है। आखिरी दफ़ा ताहा से तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी, बात कब हुई थी, क्या बात हुई थी? तो कोई परेशानी, कोई ऐसा कभी लगा कि वो परेशान है किसी वजह से? देखिए, आखिरी दफ़ा हम गुलशन इकबाल 13C में, वो मेरे साथ 11:30 बजे तक मौजूद था। उसी रात को? बिल्कुल उसी रात को मौजूद था। 11:30 बजे हम एक रोड की लेवलिंग करवा रहे थे। उसके बाद वहाँ से वो निकला है और पार्क की तरफ निकला है। हमने एक पार्क बनाया, इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ से निकला है। उससे आगे गया है, काउंटी गार्डन नाम का एक इलाका है जिस जगह पर अबुल हसन स्वानी रोड पे वाक़ है। वहाँ पे वो रोज़ उसकी बैठक थी, वहाँ पे वो जाकर बैठता है और अपने दोस्तों के साथ बैठता है और दोस्त और वो जाते हैं खाना खाने किसी जगह पर। फिर जब वहाँ पे खाना खा के वापस आते हैं तो वहाँ पे हमने जब वीडियो निकाली, हमें पता चला कि वीडियो में एक नामालूम शख्स जिसने लाल कलर की शर्ट पहनी होती है और चेक की शर्ट होती है और वो हेलमेट पहनकर जो है वो ताहा शेख की बाइक की तरफ इशारा करता है, जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। हमने पुलिस से मुतालबा किया हमें वीडियोस निकलवा के दी जाएँ, हमें जियो फेंसिंग करवा के दी जाए। अभी तक ना कोई वीडियोस निकाली गई हैं, ना जियो फेंसिंग की गई है। जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया है वो मलिक सोसाइटी का गेट है।
اس نے ہمیں بتایا، خود اس نے ہمیں بتایا کہ جب وہ 3 دن پہلے اس نے ہمیں بتایا کہ جب وہ شہید ہوا سے 3 دن پہلے، آپ سمجھ لیں کہ 5 سے 6 دن پہلے، اس نے ہمیں خود بتایا کہ اس وقت اس کے پیچھے جو وہ لڑکا لگا ہوا تھا جو پیچھا کر رہا تھا، اس 2 گھنٹے سے اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے اور وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. اچھا پھر ہم نے دوسری جگہوں پہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ویڈیوز نکالی تو ہمیں پتہ چلا وہ ایک شخص نہیں تھا، اس کے ساتھ دوسرے بھی شخص تھے اور بھی لوگ موجود تھے. ایک اور جگہ پر ہم جاتے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سچل تھانے کے پولیس اہلکار پسٹل لے کر رات کے 4 بجے ایک جگہ پر بیٹھتا ہے. اسی مقام کے قریب ایک سچل تھانے کا پولیس اہلکار پسٹل رکھ کر روڈ پر بیٹھتا ہے اور اسی کے سامنے سے وہ جو ہے وہ اہلکار گزرتا ہے، اسی کے سامنے سے وہ نامعلوم افراد گزرتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے ملک سوسائٹی پہ. جب ہم ملک سوسائٹی کے پر اس وقت ہماری ٹیم جاتی ہے، ہمارے لڑکے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک سوسائٹی پہ ہم آپ کو نہیں دیں گے ویڈیوز، ہم پولیس کو ویڈیو دیں گے. ہم نے کہا کہ ہم MNA عالمگیر خان کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں ویڈیو دی جائے. تو وہ ہمیں ویڈیو دینے لگتے ہیں. اتنے میں پولیس آتی ہے اور ہمارے ہی 4 لوگوں کو گرفتار کر کے لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو ویڈیو کیوں چاہیے، آپ اس ویڈیو کو ریکارڈ کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم دوبارہ 5 سے 6 دن کے بعد جاتے ہیں ویڈیو لینے کے لیے تو وہ ویڈیو کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر جو کیمرے موجود تھے وہ کیمرے خراب تھے. آیا کہ اس دن جو ہم ویڈیو لینے کے لیے گئے تھے اس دن تک تو کیمرے صحیح تھے، تو پھر کیوں کیمرے بعد میں خراب ہو گئے؟ پھر کیسے پولیس کہہ رہی ہے کہ کیمرے خراب ہو گئے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے قاتلوں کو چھپایا جا رہا ہے؟ یہ کوئی عام قتل نہیں ہے، یہ ٹارگیٹڈ قتل ہے اور یہ سیاسی قتل ہے. پولیس کا چیف یہ کہے کہ جرائم کو بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے. کراچی میں جرائم تو ہے ہی نہیں، کم ہو رہے ہیں دیگر ممالک سے. تو یہ سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ پولیس کا چیف کی یہ سوچ ہے تو علاقے کے SHO DSP کی کیا سوچ ہوتی. تو یہ اس طرح کی نکمی پولیس تو دودھ دہی لے جانے کے لیے تو کام آتی ہے. اچھا کام کر رہے ہیں، وہ دودھ دہی لے کے آ رہے ہیں، افسران کے سیاسی شخصیات کے بچوں کو اسکول چھوڑ کے جا رہے ہیں. شاید اسی لیے رکھا گیا ہے. وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ٹریننگ ہی ان کی ہو گئی ہے. ان کا ایکسپیرینس اس میں بہت اچھا ہے. جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے کا ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. دودھ دہی والا بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور امید بھی ان سے یہ رکھی جائے کہ دودھ دہی اچھا لے کے آ جائیں گے. تو باقی تو کراچی کے شہری بیار و مددگار ہیں. جب تک یہ نکمی پولیس رہے گی تب تک یہ رہے گا. پولیس والوں کو بھی انصاف نہیں مل رہا اس ملک میں. شہر میں ان کو مارنے والا بری ہو رہا ہے اور باہر وہ جو گواہ لے کے آتے ہیں گمشدگی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. تو ابھی آپ لوگوں کو AIG صاحب نے کیا یقین دہانی کرائی ہے کہ کب تک یہ تحقیقات شروع ہو جائیں گی، کب تک ختم، کب تک قاتلوں کا چہرے سامنے آ جائیں گے؟ CTD کو ہم نے کہا ہے کہ ٹرانسفر کیا جائے کیس. ہمیں تھوڑی بہت امید ہے CTD والے تھوڑے بہتر ہیں، وہ نکمے اتنے نہیں ہیں جتنے یہ لوگ ہیں. تو یہ کریں، لیکن سوال پھر وہی جو جرم کرنے والا شخص ہوگا وہ جائے گا عدالت سے بری ہو جائے گا.